बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, शहबाज शरीफ बिलाखर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए और आज उन्होंने इत्तेमाद का वोट लेने के बाद आज असम्बली से ख़िताब किया और आते ही पाकिस्तानी अवाम के साथ रिलीफ़ का ऐलान किया। 25,000 कम से कम तनख्वाह और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 1 लाख तनख्वाह वसूल करने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफ़ा यकम अप्रैल से किया जाएगा। इसके साथ ही जो सबसे अहम ऐलान उन्होंने किया कि जो लेटर गेट स्कैंडल है इसकी तहकीकात कराई जाएंगी और ये भी अनाउंस किया कि अगर इसमें ये गैर मुल्की साजिश वाला एलिमेंट साबित हो जाता है तो सबसे पहले वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया कि अपनी काबीना मुख्तसर रखेंगे और मुल्क जो को मिलकर चलाया जाएगा और इस तरीके से एक कौमी हुकूमत टाइप की एक चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है और इसके खदोखाल क्या होंगे ये आने वाले 24 घंटों में सामने आ जाएंगे। और इससे पहले जो हफ्ते की रात पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का वाक़या हुआ कि इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया और इस तरह वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने जो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वापस लौट गए। उसके बाद कल पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज था, बड़े शहरों के अंदर उनके वर्कर्स निकले और बड़ी तादाद में निकले। अब उनका लाहे अमल क्या होगा, असम्बलियों से उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर रखा है, इस्तीफ़े स्पीकर को जमा कराए जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है और जो कल की अपोजिशन थी उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे और इमरान खान साहब की नाकामी की वजूहात, हुकूमत में नाकामी की वजूहात क्या रही, आज उस पर डिस्कस करेंगे। पहले शहबाज शरीफ साहब के खिताब के अहम नुकात सुन लें, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आज भी आपने देखा 1 हफ्ते से ये ड्रामा चल रहा था, झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, कहां से आया। कल भी यहाँ पर डिप्टी स्पीकर साहब ने वो खत लहराया और सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को दिखा दें। ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। ड्रामा और झूठ और फ्रॉड जो इस ऐवान के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ किया जा रहा है। इसलिए मैं आज बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस ये अगर खुदा ना खास्ता एक धेले की साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर जी आरिया साहब, एक सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपकी पेंशन में 10% इजाफा कर दिया शहबाज शरीफ साहब। 1 लाख से कम वालों नहीं, पेंशनर्स की तनख्वाह जो पेंशन है उसमें 10%। नहीं, 1 लाख से नहीं, वो तनख्वाह में इजाफा हुआ है कि जो 1 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। 1 लाख वाला है उन्होंने एक लिमिट रखती है 1 लाख रुपए। अच्छा, मेरी 1 लाख से ज्यादा लाख तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, पहली बात है कि इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ वसूल करने के लिए भी तैयार नहीं। नहीं, मैंने 7 साल काम किया। अच्छा, 1 जून 2008 से लेके 7 जून 2015 तक मैं मतलब प्रोविंशियल सेक्रेटरी रहा हूँ और मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, मैं जानता हूँ उनको। मैं ज़्यादा इसलिए तबसरा करना चाहता, मैं कभी नहीं किया। अच्छा। ना मैंने कभी उनके बारे में कॉलम लिखा है, ना कभी मैंने उनके बारे में प्रोग्राम किया है, इसलिए कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फिर मेरी साथ आ जाएगा उसके अंदर, तो गलत है। मैं नहीं तबसरा करना चाहता। अच्छा, चले जो एक बात तो यह है कि पहली बात तो लेटर की जहाँ तक ताल्लुक है उस्मान साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। अक्सर औकात हम समझते हैं कि कॉन्स्पिरेसी ये होती है कि फॉरेन ऑफिस जो है वो यहाँ एक फौज लाएगी और वो जाके सारा कुछ आगे करा के लोगों को बता देगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। फॉरेन ऑफिस सिर्फ खत में मुतले किया करता है, बाकी काम CIA किया करती है। CIA इस वक्त तक 72 के करीब मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें बदल चुकी है, रजीम चेंज कर चुकी है। अच्छा। उनमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उनको पड़ी थी कॉन्गो में और आज उन्होंने कॉन्गो में उसकी असैसिनेशन की थी 1984 के अंदर लुमुम्बा की। अच्छा। और अब उन्होंने उसकी डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स चाहे कि सफ़ीर को ख़त लिखा गया था और उसको कहा गया था कि हम तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आ रहे हैं और ये उसकी नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, वो उसने नहीं माना था, ऐसे जैसे इमरान खान मान रहे थे। हाँ, उन्होंने फौज को ले आए थे
اور فوج کے بھی اس نے نہیں مانا، تو پھر انہوں نے لمبا کو قتل کر دیا تھا، اور جب قتل کیا تھا تو پھر 4 سال تک کانگو کسی سے سنبھالا نہیں گیا تھا. ایک بات یہ یاد رکھیے. تو یہ اگر کوئی کندھا کہتا ہے نا کہ اس خط سے کانسپریسی ناممکنات میں سے کبھی بھی خط سے پکڑی جاتی ہے، خط بنیادی طور پہ انڈیکیشن دیتا ہے کہ کیا ہوا. اور اگر ویسے ہی ایونٹس لیڈ کریں کہ اگر خط میں لکھا ہے کہ نو کانفیڈنس مووی، نو کانفیڈنس موو ہو، اور پھر خدا نخواستہ اگر عمران خان پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو تو پھر اس کے بعد باقی صورتحال بنے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پھر 22 سال بعد وہ نکل آتا ہے. اور CIA وہ چیز ہے، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، اس کی میں بتاتا ہوں، اس کا نام ہے کنفیشنز فرام اے پروفیشن. ایک صحافی کی اس کی کتاب کا نام ہے پریسٹیٹیوٹس ان دا سروس آف CIA. ٹھیک ہے، اس نے وہ لسٹ دی ہے پوری دنیا میں CIA کے لوگوں کی کہ جن کے ذریعے CIA جو ہے رجیم چینج کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ 2 لوگ ہوتے ہیں، سیاستدان اور دوسرا پریس کے لوگ جن کو انہیں خریدا ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں یہ بار بار ہوا رجیم چینج، عمران خان کی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی. میں نے یہاں کھڑے ہو کے ابوالقاسم فضل الحق کی رجیم چینج ہوئی، اسکندر مرزا کو لایا گیا، چودھری محمد علی کی ہوئی، محمد علی بوگرا کو لایا گیا، شعیب کو لایا گیا، ایوب خان کو لایا گیا. باقاعدہ CIA آج کاغذ نکال کے کہتی ہے کہ اپرووڈ ہے، ایوب خان کو لایا گیا، ضیاء الحق کو مروایا گیا، بھٹو خط لہراتا لے گیا. عمران خان نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یہ میرے پاس آیا، اس کو اوپن انکوائری کرو. میں کہتا ہوں سیکورٹی کمیٹی میں اب دنیا بچے کو پتا ہے یار اب ان کا عمرہ کس کھاتے میں ہوتا ہے. اب کیا میں غدار ہوں 22 کروڑ عوام میں سے، مجھے ان کا عمرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ مجھے یا تو بتا دو اور یہ مقبول جانے غدار ہے. نہیں، اگر ایک سوال یہاں پہ ہو رہی ہے صاحب، اگر تو امریکی کانسپریسی ہے اور جو نیا وزیر اعظم ہے آ کے یہ کہے کہ میں CPAC کے منصوبہ سپیڈ اپ کر رہا ہوں جو رکے ہوئے تھے 4.5 سال سے، تو امریکی کانسپریسی یہ اگلا سوال ہے. یہ وہ ہے کہ بات کی بات ہے کب ہوگا اس کی CPAC کی جو ہے نا، آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب اس کی اوپن انکوائری کرا رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ جس وقت جہاں پر CPAC پہ جہاں پر اورینٹ ٹرین چل رہی تھی شور مچا تھا، تو وہاں پر بلوچستان میں دھماکہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے پتہ کیا کہا تھا کہ اگر اورینٹ ٹرین کوئٹہ میں بنی ہوتی تو ہمیں بھی 100 وکیل مروانے کی ضرورت تھی. تو چائنیز سفیر نے پتہ کیا کہا تھا؟ We will directly deal with the provinces. اچھا ٹھیک، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ CPAC چلانا شروع کرے گا تو یہ ہو جائے گا. کانسپریسی جو ہے نہیں ثابت ہوگی. کانسپریسی CIA جب نکالے گی، اندرا گاندھی کی کانسپریسی نکالی ہے نا، ثابت ہوئی. اوپن ہونا چاہیے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کو دیا نا، سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے. سپریم کورٹ کو کمیشن قائم کر سکتے کرنا چاہیے تو کرے نا. کرنا سپریم کورٹ اگر ایک انلیگل آرڈر کر سکتی ہے. دیکھیں آپ مجھے، میں آپ کا سوال رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے آئین پڑا ہوا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے 12 ججز بیٹھ کے، 13 جج ہیں نا اس وقت، ایک انکانسٹیٹیوشنل آرڈر کرتے ہیں. اچھا، اس کا علاج کیا ہے اس آئین میں؟ ہے نہیں ہے. اچھا، آپ ان کو پارلیمنٹ میں بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے. جس دن آپ بلائیں گے تھرتھلی آ جائے گی. اچھا، کیا آپ پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتے. پھر کیا آئین کے ساتھ میں نے کیا بولا تھا اس کو لکھو. سپریم کورٹ نے ایک گولڈن اپورچونٹی ضائع کر دی ہے. اگلی پھر جوتیوں میں ڈال بڑھتی رہے گی. 14واں 15واں فیصلہ آ گیا ہے. 14 گالی کھا رہے ہیں نا، جیسے منیر کھا رہا ہے، اب تک کھائیں گے، کھاتے چلے جائیں گے مستقل، جب تک آپ اس آئین کو ٹھیک نہیں کرتے، جب تک اس ڈیموکریسی کے سائن کو ٹھیک نہیں کرتے آپ نے کچھ کہا. اچھا آپ آ جائیں، چھوڑیں اس بات کو، اس بحث کو. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا آپ کہتے ہیں کہ یہ صورتحال بن گئی اور یہ شہباز شریف صاحب آ گئے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی ساری کی ساری پرائمائز ڈیموکریسی جو ہے پتلیوں کی طرح ناچتی ہے. اچھا، آپ نے فیصلہ کیا کہ شہباز شریف میں اچھا نہیں لگتا. وہ سارے لوگ جو کبھی لڑتے ہوتے تھے وہ ایک دوسری طرف چلے گئے. پھر آپ نے فیصلہ کیا نہیں شہباز شریف میں اچھا لگنے لگ گیا، وہ سارے پتلیوں کی طرح بیٹھتے. میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اختر مینگل کا سب سے بڑا رونا کیا تھا؟ کیا تھا؟ مسنگ پرسنس. اچھا، کیا شہباز شریف کے آنے سے مسنگ پرسن شروع ہوا نا کام؟ ایک جرگے کی حکومت بن گئی ہے، قومی حکومت بن گئی ہے، ساری اکائیاں اس میں شامل ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سنگل میجارٹی پارٹی اس جرگے میں آئی نہیں. آپ اس کو جرگہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو خود بھاگ گئی ہے. نہیں تو ٹھیک کیا انہوں نے اس لیے ٹھیک دیکھیں انہوں نے ٹھیک کیا. اسمبلی میں رہ کے کیوں نہیں لڑ سکتے؟ نہیں بالکل نہیں لڑنا چاہیے تھا. کیوں نہیں لڑنا؟ اس لیے لڑنا نہیں چاہیے کہ جس آئین کو آپ اٹھا کے پھینک دیں نالے میں
اور آپ کہیں کہ نہیں 12 بجے رات کو ہم نے عدالت لگانی ہے اچھا. اور ہم آئین کے علیحدہ اپنے تو آپ جب عمل نہیں کر رہے ہوں گے تو انہوں نے عدالت لگانی ہے نا. وہ عدالت جو ہے اس عدالت کی جو آئین کے خلاف. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, آئین کہتا ہے 69 بار ہے, ختم نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو بتا دیا نا. کیا آج 12 ججز سپریم کورٹ کے غلط فیصلہ کریں, کیا اسپیکر بلا سکتا ہے ان کو؟ وہ کہہ دیں عوریہ مقبول جان کو پھانسی دو, اس نے کوئی سزا نہیں دی ہوئی. سوائے اللہ تعالیٰ کے عوریہ مقبول جان کے پاس اپیل ہے کوئی؟ نہیں ہے. اچھا, نہیں بلا سکتے آپ. اس طرح وہ بھی نہیں بلا سکتا اسپیکر کو وہاں. یہ آئین بار لگاتا ہے سر, یہ بولتا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے سینٹیٹیز آپ نے لکونے چھوڑے ہوئے نا اس کے اندر. میں نے کیا کہا تھا, یہ 5 پروگرام چیخا کس بات پہ تھا کہ سپریم کورٹ نے انتہائی شاندار اپرچونٹی, ان کو بٹھاتے تمہیں 3 دن ملے ہیں, ساری پارٹیاں بیٹھو اور سپیکر بھی امپیچمنٹ کرو, خود اس کو سزا دو. نہیں دی. یہ ہے پاکستان کا کرائسس. اور یہی کرائسس میں آپ کو بات بتاؤں, اس لمبا کے بعد پاکستان کے اندر, یہ پاکستان میں 77 دیکھا ہوا عثمان صاحب, پاکستان میں یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہے کہ تھرو آؤٹ سائڈ پاکستان اور پاکستان کے 200-250 شہروں کے اندر بیک وقت وداؤٹ اینی آرگنائزیشن کال آئی ہے, ارپٹ ہوئی ہے. کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی, کسی نے کچھ نہیں کیا, ایک اعلان ہے اور اس کے اوپر لوگ نکلے. یہ ایسا پہلے میں 3 مہینے کے بعد جا کے 9 اپریل آیا تھا یہاں پر, اچھا, جب 77 ہوا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ 10ویں اپریل کے اوپر فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا کہ لوگ اس لیول پہ آ گئے تھے. اگر یہ ٹیمپو بن گیا, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات عمران خان صاحب ایجیٹیشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور انارکی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے انارکی کی بات سر انارکی ہے نا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلانے کی نوبت آ رہی ہے. نہیں مانتا نا, اگر انارکی ہوگی تو ہوگی. میں نے اس کا عمران خان جانے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں تبصرہ نگار نہیں ہوں اس بات کا کہ عمران خان انارکی پیدا چاہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ انارکی پیدا ہو جائے گی. اگر آپ دیکھ لیجئے گا سچویشن, میں نے رات کو موڈ دیکھ لیا. اور آپ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, نہیں میں نے بھی دیکھا, اور یہ سب میں بھی گیا. اب ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ لوگوں کے ٹویٹرز کے اوپر, صرف لوگوں کے ٹویٹرز کے اوپر پبلک کے کمنٹس پڑھ لیں. سر ٹویٹر کے اوپر جو تھے نا ہمارے جو مشرف صاحب تھے, وہ ٹویٹر دیکھ کے تشریف لے آئے تھے, اور 400 بندہ نہیں تھا ایئرپورٹ میں آپ کو اور آپ نہیں 400 بندے کی بات نہیں ہے, 400 بندے کی بات نہیں, عمران خان کے حق کی بات. چلے بریک لے لیتے. میں ان لوگوں کی بات کر کہ جن کو اس ایکشن کے اوپر اس وقت پبلک ریزنٹمنٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے. سر مار کھانے والے اور ہوتے ہیں, جلسے جلوس نکالنے والے اور ہوتے ہیں, کنسرٹ پہ آنے والے اور ہوتے ہیں. میں پبلک کا موڈ دیکھا ہے, مجھے پتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ عمران خان, سنیں, میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کراؤڈ نہیں لڑنے والا. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی گالا کراؤڈ ہے. میں نے کہا تھا ٹویٹر کے اوپر لڑنے والا, ٹویٹر والے پہ. لیکن میں نے کل جس قسم کے کراؤڈ میں مختلف قسم کے لوگ دیکھے ہیں, میں رات کو 3 بجے ثاقب صاحب کی فنڈ ریزنگ سے نکل کے آیا ہوں. 3 بجے ناٹ اونلی لبرٹی, مختلف جگہوں پہ واپس جا رہے تھے. نہیں, کراؤڈ کا ٹیمپو, ان کا موڈ, ان کے لوگ, ان میں ایسے تھے جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے. چلیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.